بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 اور 106 ہے۔ یہ آج ہم کا ترجمہ اور اس کی تشریح کو سمجھیں گے۔ آپ حضرات قرآن مجید کھول لیں۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 پہلے کھولی، پہلے ترجمہ آیت اور اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے مومنو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، لا یضرکم، تمہیں کوئی نقصان نہیں دے گا، من ضل، وہ شخص جو گمراہ ہو گیا، یعنی اگر کوئی آدمی گمراہی پر ہے، اس کا گمراہ ہونا تمہیں کچھ نقصان نہیں دے گا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ فینبئکم، پھر وہ تم کو جتلائے گا، یعنی بتائے گا، بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے۔ ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں۔ اے ایمان والو، تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے۔ جو شخص گمراہ ہوا اس سے تم کو کچھ ضرر نہ ہوگا، جبکہ تم ہدایت پر ہو، اور تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم کرتے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی اور اس کا ترجمہ ہوا، کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو واضح طور پر بیان فرمایا۔ اس کو ہم اس آیت کی نظر میں بھی دیکھیں گے اور دوسری آیات کی نظر میں بھی اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس آیت میں اللہ نے جو اصل حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو، اے مومنو، تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کا ہم تبلیغ بھی نہ کریں، وہ اس ضمن میں نہیں آتا ہے، لیکن اس آیت میں اللہ نے کیا فرمایا کہ دیکھو، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جب تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا تو لہٰذا سب سے پہلے تم اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اپنا محاسبہ کرو، اپنی نگرانی کرو کہ ہم کہاں پہ ہیں۔ اور آج اگر معاشرے میں دیکھا جائے ہر طرف، تو ہمیں دوسروں کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ وہ دیکھو وہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے، وہ دیکھو وہ آدمی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، وہ دیکھو وہ آدمی سچ نہیں بول رہا ہے۔ دوسروں کی فکر چھوڑو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنی فکر کرو، تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم لوگوں نے کیا کیا، تمہارے اعمال کیسے، یہ تم سے پوچھا جائے گا، نہیں ہے کہ دوسروں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔
اور دوسری یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر اللہ نے ہمیں اچھے کاموں کی توفیق دی ہے تو اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اللہ جس کو چاہے ہدایت دے دے، اس میں کوئی ذاتی کمال تو نہیں۔ ہمیں تو دین مفت میں ملا نا، کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے والدین مسلمان تھے، ہمارے آباء و اجداد مسلمان، ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے مفت میں دین دے دیا ہمیں، ہمارا ذاتی کمال تھوڑی۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم کسی غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے، خدا نہ خواستہ ہم کسی ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم کسی عیسائی کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہم کسی انگریز کافر یا کوئی بھی ان کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، بت پرستوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، آتش پرستوں کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، تو آج ہم بھی وہی ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، بڑا شکر کرنا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے پھر ہمیں سمجھ عطا فرمائی، دین اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق بھی دے رہا ہے، ہم نماز پڑھ رہے ہیں 5 وقت، ہم روزہ رکھ رہے ہیں پابندی سے، ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں پابندی سے، ہم سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، اس پہ مزید اللہ تعالیٰ کا شکر کیا جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّ، اگر تم شکر کرو گے اللہ اور دے گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر نہ شکری کرو گے تو پھر اللہ کا عذاب بڑا سخت۔ شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اور توفیق دے گا عبادت، شکر کرو گے عبادت میں اور مزہ ہے، اور اگر نہ شکری کرو گے پھر اللہ سجدے کی توفیق بھی چھین لے۔ تو اس لیے اگر ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے، اگر ہمیں اللہ نے اچھے کاموں کی توفیق دی ہے، تو اس میں کوئی ذاتی کمال تو نہیں ہے ہمارا۔ جب ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کا دین ہے، تو اس پہ شکر کیا جائے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا احسان اللہ نے جو کیا ہے اس کو اپنایا جائے۔ بزرگ فرماتے ہیں نا کہ جتنا شکر کیا جائے گا اتنی وہ نعمت بڑھتی ہے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہے نا میں مالدار ہو جاؤں، تو اس کو چاہیے جتنا ہے اس پہ شکر کرنے لگ جائے، اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما۔ اور اگر چاہتے ہو کہ کوئی چیز کم ہو جائے تو نہ شکری کرو، اتنا اللہ تعالیٰ نعمت چھین لیں گے کچھ وقت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ لکھا ہے حضرات نے کتابوں میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک وقت ایک آدمی آیا اور اس نے آ کے حضرت سے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اللہ نے مجھے بہت مال دیا، اتنا مال دیا، اتنا مال دیا ہے کہ کوئی حد نہیں، اب میں چاہتا ہوں بس اور نہیں چاہیے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جب کوئی طور پہ جائیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا کہ مجھے اور نہیں چاہیے، بس اب بس کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک، جب میں جاؤں گا تو میں اللہ سے عرض کر دوں گا، دعا کر دوں گا۔ اور اسی دوران ایک اور آدمی آیا کہ جس کے اوپر یعنی لباس بھی نہیں تھا، اتنا غریب آدمی، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ اس نے یعنی جو واقعات ہیں کہ اس نے مٹی گارا ہوتا ہے نا، اس سے اپنے سطر کو چھپایا ہوا تھا، کہ اس کے علاوہ کپڑا بھی نہیں، اتنا غریب۔ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی بھئی آپ جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ کم سے کم مجھے اتنا دے دیں کہ میں اپنا کم سے کم یہ جسم تو ڈھانپ سکوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے طور پہ جب جانا ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ سے عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی مالدار ہے نا اس سے کہنا جا کے کہ میری ناشکری شروع کر، تو میں مال دینا روک دوں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو آدمی غریب ہے بالکل، جس کے پاس کچھ بھی نہیں آتا کہ مٹی سے اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا ہے، اس سے کہیے گا کہ شکر کرنا شروع کر، شکر کرنا شروع کرے گا تو میں اس کی نعمت میں اضافہ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے،
جب وہاں پہنچے تو وہ غریب آدمی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے عرض کیا بھائی آپ اللہ تعالیٰ سے آپ نے میری درخواست کی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بندے سے کہو کہ جو غریب آدمی ہے اس سے کہو کہ میرا شکر کرنا شروع کر۔ تو اس بندے نے جیسے ہی سنا تو اس کے منہ سے ناشکری کے الفاظ نکلے کہ میں اس بات پہ شکر کروں کہ اللہ نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا، ایک مٹی سے میں نے اپنا سطر چھپایا، میں اس بات پہ شکر کروں؟ تو روایت میں آتا ہے جیسے اس کے منہ سے الفاظ نکلے، وہ جو مٹی سے اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا تھا وہ مٹی بھی گر گئی، ناشکری کی۔ اور دوسری طرف جب اس سے ملاقات ہوئی، جو امیر آدمی تھا اس سے ملاقات ہوئی، تو اس نے پوچھا بھی آپ نے میری اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ بس مجھے اور نہیں چاہیے؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ سے تمہاری عرض کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ تم ناشکری کرو تو میں تمہارا مال روک دوں گا۔ تو واقعات میں لکھا ہے کہ اس آدمی کے ہاتھ میں پیالہ تھا، مٹی کا پیالہ، تو اس کے ہاتھ کانپنے لگے، یار میں اللہ کی ناشکری کروں، جس نے مجھے اتنا مال دیا سب کچھ دیا، میں اس کی ناشکری کروں؟ تو ڈر سے اس کے ہاتھ کانپنے لگے کہ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، اور جیسے ہی کہہ رہے ہیں ہاتھ کانپنے لگے، وہ مٹی کا پیالہ گرا ہے زمین پہ، جیسے ہی ٹوٹا ہے تو سارا وہ پیالہ سونے کے ٹکڑوں میں تبدیل، شکر کی برکت سے۔ تو اس واقعات سے بزرگوں نے احادیث سے، قرآن مجید کی آیات سے بزرگوں نے فرمایا کہ جس چیز کا شکر کیا جائے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے۔ اور شکر کئی طریقے سے ہوتا ہے، ایک شکر تو ہے زبان سے، الحمدللہ لک الحمد ولک الشکر، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کو کھانے کی نعمت میسر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ کو پانی کی نعمت میسر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ آج 14 اگست کا دن تھا، یوم آزادی، اس پہ شکر کیا جائے یا اللہ ہمیں آپ نے اتنا بہترین ملک جہاں ہم آزادی سے ہر کام کر سکتے ہیں، اللہ نے ہمیں اتنا پیارا وطن دیا، شکر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمت دی، گھر بار دیا، شکر کیا جائے، جتنا مال و دولت دیا شکر کیا جائے۔ اگر شکر کرنا شروع کرو گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمانا شروع کر دیں گے۔ اللہ نے آپ کو علم دیا، اس پہ شکر کرو، اللہ اور علم دے۔ اسی طریقے سے اگر اللہ نے عبادت کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہے، اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے۔ جب ذاتی کمال نہیں ہے تو لہذا اس عبادت پہ شکر کرو، شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ عبادت میں اور اضافہ فرما دے۔ اور وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر ناشکری کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ عبادت کی توفیق بھی چھین لے۔ ایک سادی تھے نا، بڑے واقعات ان کے مشہور ہیں، بیٹے کے ساتھ ایک مسجد میں رات کو قیام تھا، کہیں مسافر ہوں، تو رات کو بیٹا، والد بھی اٹھے، شیخ سادی بیٹے کو بھی اٹھایا، تہجد کا وقت تھا، دونوں باپ بیٹے نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد تہجد کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرا، دعا کی، دعا کے بعد بیٹے نے والد سے کہا یہ کیسے لوگ ہیں مسجد میں سوئے ہوئے ہیں، اور بھی ہوں گے مسافر وغیرہ، کہ ایک بندے نے بھی اٹھ کے تہجد کی نماز نہیں پڑھی؟ اگر جیسے ہی شیخ سادی نے سنا تو فوراً تنبیہ کرو، اور فرمایا کہ اس جملے سے اچھا یہ تھا کہ تم بھی سوئے رہتے، کام کا تم نے اپنا وقت بھی ضائع کیا، سردی میں اٹھے بھی، وضو بھی کیا، ٹائم بھی لگایا، اور نیند بھی قربان کی، لیکن تمہارا یہ ایک جملہ کہ ان لوگوں کو کوئی توفیق نہیں ہوئی اور یہ سارے لوگ ایسے ہی بیکار ہیں، انہوں نے تہجد نہیں پڑھی، تو تمہارا یہ جملہ تمہارے سارے اعمال کو برباد کر دے گا۔ جب اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی تمہارا عمل ہی برباد ہو گیا تو اس سے اچھا تھا کہ تم سوئے رہتے نا، کم از کم نیند تو پوری ہوتی۔ تو تنبیہ فرمائی کہ اللہ نے یہ جو ہمیں عبادت کی توفیق دی ہے اس میں ہمارا کوئی ذاتی کمال نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے، جب توفیق ہے تو اس پہ شکر کیا جائے، کیونکہ اصل ہمارے بارے میں ہم سے پوچھا جائے گا، دوسروں کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لیکن نا جتنے آج کل فرقے بنے ہوئے ہیں ہم لوگ سارے، وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہے ہیں، وہ اس کے پیچھے لگے ہیں، اس کے پیچھے لگے ہیں، اس کے وہ بھڑکا رہے ہیں، اس کو بھڑکا رہے ہیں۔
پھر اللہ سے اللہ قیامت کے دن ان چیزوں کے بارے میں تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا، تم نے کیا کیا ہے؟ دوسروں کو فکر چھوڑ دو، اپنی فکر سب سے پہلے، اپنے لیے کسی کو آئیڈیل بناؤ، اپنی اصلاح کی فکر کرو، اپنی نمازوں کی فکر کرو، اپنے روزوں کی فکر کرو. ہاں پھر اس کے بعد دوسروں کو سمجھانا ہمارے ذمے ہے. کیا ہم ان کو سمجھا سکتے ہیں لیکن ان کو زبردستی منوا نہیں سکتے. اس آیت کا یہ بھی ہرگز مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کی فکر کرنا ہی چھوڑ دیں، صرف اپنی فکر میں لگے، نہیں، ایسا بھی نہیں. ہاں اپنی فکر سب سے پہلے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر دوسروں کو دعوت دینا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن مجید میں تأمرون بالمعروف، کہ نیکی کا دوسروں کو حکم دو، یہ بھی ہمارے ذمے ضروری ہے اس امت ہونے کے ناطے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسروں کو تبلیغ کرنا چھوڑ دی جائے. ہاں دوسروں کو تبلیغ کرنا ہمارے ذمے ہے، لیکن اگلا بندہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، اس کی ذمہ داری ہمارے اوپر نہیں ہے، جو اس آیت کا شان نزول بھی. اس آیت کا شان نزول جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، اس آیت کا شان نزول بھی اصل میں کیا تھا کہ جب نئے نئے مسلمان ہوئے تھے تو اس ٹائم کافی ساری ایسی چیزیں تھیں، جس طرح کہ پچھلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کہ وہ لوگ طرح طرح کی رسموں میں مبتلا تھے، طرح طرح کی جہالت میں مبتلا تھے. اور جب مسلمان ان کو سمجھاتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے، تو وہ کہتے نہیں، ہمارے تو آبا اجداد یہی کرتے ہیں اور تم لوگ اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے والدین کے دین کو چھوڑ دیا. تو ان لوگوں کو بڑی ناگواری محسوس ہوتی تھی کہ ایک تو ہم ان کو اچھی بات بتا رہے ہیں، اوپر سے یہ لوگ مانتے نہیں، الٹا ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ان چیزوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم پر اپنی فکر لازم. سب سے پہلے اپنی فکر کرو، اپنے اعمال کو درست کرو، اور اس کے بعد دوسروں کو دعوت دو. پھر دوسرا مانتا ہے نہیں مانتا، وہ اس کی ذمہ داری ہے. اب اس کی گمراہی کی وجہ سے تم پر کوئی وبال نہیں آئے. یہ دیکھیں دوبارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105 کا ترجمہ دوبارہ دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی فکر لازم. کل بھی جس طرح بات آئی تھی کہ سب سے پہلے ہمارے بارے میں حساب ہوگا نا یار. ہماری نماز، ہمارا روزہ، ہمارا سب کچھ، ہمارے اعمال، ہمارے مسائل، ہمیں وہ آتے ہی نہیں آتے. ہاں دوسروں کی فکر میں پڑ جانا یا ایسے سوالات فضول جن کا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد کون سے سوالات ہیں بھائی؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاشرت، رہن سہن، حقوق، فرائض، یہ جو چیزیں ضروری ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے نا سوالات کے. ہاں اگر آپ کو سارے حقوق کا پتہ ہے، آپ کو ساری معاشرت کا پتہ ہے، آپ کو نماز کے سارے مسائل کا پتہ ہے، روزے کے سارے مسائل کا پتہ ہے، حج کے سارے مسائل کا پتہ ہے، سب چیزوں کے تمام مسائل کا پتہ ہے، اب پھر آپ دوسری چیزیں پوچھو. لیکن پہلے ان چیزوں کو پوچھو جن کی آپ کی ذمہ داری. دیکھیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو وہ آدمی جو گمراہی میں مبتلا ہو گیا اس کی وجہ سے تمہیں کوئی ضرر نہیں. تم مسلمان ہو گئے ہو، تمہیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، تمہیں اللہ نے توفیق دے دی ہے، اب دوسروں کو تم تبلیغ بھی کر رہے ہو. اگر وہ بندہ نہیں مانتا تو اب اس کی گمراہی کی وجہ سے تمہارے اوپر کوئی وبال نہیں آئے. ہاں لیکن اگر تم دعوت و تبلیغ ہی چھوڑ دو، تم دین کا کام کرنا ہی چھوڑ دو، تم درس و تدریس ہی چھوڑ دو، تم دوسروں کو سمجھانا ہی چھوڑ دو، صرف اپنی فکر ہے، تو تب بھی یہ مصیبت ہے کہ پھر جب مصیبت آتی ہے تو وہ سب اس کی لپیٹ میں آتے ہیں. تو اس کے بارے میں بھی پھر وعید آئی ہے. ہاں دوسروں کو سمجھاؤ، پہلے خود سمجھیں، اس کے بعد دوسرے کو سمجھائیں، پھر اگر وہ سمجھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں سمجھتا تو پھر اس کا وبال ہمارے اوپر. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر اپنی فکر کرنا لازم ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا جو آدمی گمراہ ہو گیا، من ضل لا یضرکم، اس کا گمراہ ہونا تمہیں کوئی ضرر نہیں دے گا، اذا اہتدیتم، جبکہ تم خود ہدایت یافتہ ہو.
اور یاد رکھو الاللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے پاس اپنا حساب، پھر اس کے بعد ہم نے آگے پہنچا دیا، پھر اگلے نے مانا نہیں مانا تو وہ اس کی ذمہ داری۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بتائے گا بما کنتم تعملون، جو تم عمل کرتے تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 105، جس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ حکم دیا کہ اے ایمان والو تم پر اپنی فکر لازم، اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر کو چھوڑ دو، اپنے اعمال کو سب سے پہلے درست کرو، دوسروں کے اوپر فتوے لگانے کو چھوڑ دو، دوسروں کو برا بھلا کہنے کو چھوڑ دو۔ دوسرے نماز نہیں پڑھتے، دوسرے شراب پیتے ہیں، دوسرے یہ کرتے ہیں، دوسرے وہ کرتے ہیں، سیاستدانوں نے یہ کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، اس طرح ہو گیا، اس طرح ہو گیا، ہمارے سارے دن انہی فضولیات میں کیا ہو جاتی ہیں، گزر جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو ان لوگوں کو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، اپنی فکر کرو، تم سے تمہارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا، کسی اور کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت پر عمل کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے۔ اس سے اگلی آیت دیکھیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106، اس کو پہلے تلاوت کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو سمجھتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 106، 107، 108، یہ تینوں آیات ایک ہی واقعات سے متعلق، اور اس میں وصیت کے ایک خاص حکم کی طرف اشارہ فرمایا گیا۔ پہلے میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد واقعہ بیان کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ترجمہ اور تشریح اس کی ہوتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا واللہ لا يهدي القوم الفاسقین۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106 جو ہمارے اس کورس کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ 107، 8 بھی تلاوت ہوئی، جس میں وصیت کے ایک خاص حکم کی طرف اشارہ اور اس کا طریقہ بیان فرمایا گیا۔ یہ اصل میں پہلے شان نزول اس کا سمجھ لیں کہ واقعہ مدینہ منورہ میں ایک یہ پیش آیا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا بدیل، بے دال یہ لام، بدیل، یہ مسلمان صحابی تھے، اور اسی طرح دو آدمی تھے، تمیم اور عدی دیل کے ساتھ۔ یہ تینوں حضرات مدینہ سے کسی اور شہر کی طرف تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ میں اس شہر میں جو سامان ہے تو وہ سامان لے کے جاتے تھے اونٹوں پر یا جس طرح، اور دوسرے شہر میں جا کے یہ بیچتے تھے، اور وہاں سے جو سامان ہوتا تھا وہ خرید کے بعض کا یہ درہم دنانیر اس کے عوض میں بھی تجارت ہو جاتا ہے، اور بعض کا سامان کے بدلے میں سامان ہی خرید لیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں کپڑوں کی اگر کمی ہے، کھجوروں کی وافر مقدار ہے، تو وہاں چلے گئے، کھجوریں بیچ دی اور اس کے عوض میں کیا لیا ہے، کپڑا وغیرہ نہیں۔ تو اسی طرح یہ حضرات بھی سامان تجارت لے کے کسی اور شہر جا رہے تھے۔ اچانک راستے میں ابھی کوئی مال بکا نہیں تھا کہ جو بدیل نامی مسلمان تھے ان کی طبیعت خراب ہوئی، اور طبیعت ان کی زیادہ بگڑنے لگ گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں میں زندہ بچوں نہ بچوں، تو انہوں نے
چپکے سے ایک وصیت لکھی اور اس وصیت میں اپنا جتنا سامان تھا اس کی ساری فہرست لکھ کے وہ اپنے سامان میں کسی جگہ رکھ. اور جو وہاں پہ تمیم اور عدی دو ساتھی تھے، ان کے عیسائی تھے غالباً، ان سے عرض کیا کہ یہ میرا سامان ہے اور اگر خدا نخواستہ میرا انتقال ہو جاتا ہے تو یہ میرا سامان میرے وارثوں تک تم پہنچا دیں. ان کو وصی بنا دیا، وصیت کر دی. گواہ کوئی نہیں بنایا، اور گواہ بنانا ٹھیک تھا کیونکہ وہاں کوئی تھا ہی نہیں جنگل میں. گواہ بنا دیتے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا تھا. خیر انہوں نے ان دونوں کو وصی بنا دیا کہ تم دونوں یہ مال میرے گھر تک پہنچا دینا وارثوں کو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اور یہ اسی بیماری میں ان کا 1-2 دن کے بعد انتقال ہو گیا. اب یہ دونوں جو تھے عدی اور حاتم، انہوں نے اس کے سامان کو لیا، اور سامان کو لینے کے بعد یہ مدینہ منورہ جب پہنچے اور وہاں عرض کیا کہ بھئی ان کا تو انتقال ہو گیا تھا اور یہ انہوں نے وصیت کی تھی کہ یہ سامان ہمارا اب تک پہنچا دیں. وارثوں نے کہا ٹھیک ہے. وارثوں نے سامان لے لی. سامان جب کھولا تو سامان میں وارثوں کو ایک فہرست ملی، لسٹ ملی، جس پہ سامان کی ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں. انہوں نے جب پڑھنا شروع کیا دیکھا کہ ساری چیزیں موجود ہیں سامان میں، لیکن ایک چاندی کا پیالہ تھا وہ سامان میں برآمد نہیں ہوا. تو انہوں نے ان دونوں کو بلایا اور ان دونوں کو بلا کے عرض کیا بھئی یہ جو بدیل تھے انہوں نے کوئی چیز اس سامان میں سے بیچی تھی یا نہیں بیچی تھی؟ انہوں نے نہیں بیچا تو کچھ بھی نہیں تھا. فرمایا اچھا ٹھیک، سارا مال انہوں نے کچھ بھی سیل نہیں کیا؟ نہیں. انہوں نے پوچھا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے بدیل والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا بھئی اس طریقے کا واقعہ پیش آیا کہ ہمیں اس سامان میں سے ایک فہرست ملی اور یہ کہتے ہیں کہ کچھ بیچا بھی نہیں ہے، لیکن ایک پیالہ کام ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بلایا، عدی اور تمیم کو، اور ان سے عرض کیا بھئی تم یہ بتاؤ کہ اس سامان میں سے کوئی چیز غائب تو نہیں ہوئی، کوئی چیز چوری تو نہیں کی تم لوگوں نے، کچھ ہوا تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں. اور کوئی گواہ ہے؟ گواہ نہیں ہے. وارثوں کے پاس کوئی گواہ نہیں تھے جو کہہ سکتے بھئی انہوں نے یہ پیالہ کیا کیا غائب کیا. جب گواہ نہیں ہے تو ان سے کہا گیا کہ تم قسم کھاؤ، کیونکہ وہ دعویٰ کر رہے تھے نا کہ انہوں نے ہمارا پیالہ چھپا لیے. اب وہ دعویٰ کر رہے تھے، وہ مدعی تھے، ان کے پاس گواہ تو نہیں تھے کہ انہوں نے پیالہ چھپایا، اور یہ چونکہ مدعی تھے ان کے اوپر تھا کہ قسم کھائیں. تو جب ان کے اوپر قسم آئی تو انہوں نے قسم کھا لی کہ بھئی ہمیں نہیں پتا اس کا پیالہ کہاں ہے. خیر ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا، دونوں چلے گئے. کچھ عرصے بعد یہ بدیل کے وارثوں کو اچانک پتہ چلا کہ ان دونوں آدمیوں نے وہ چاندی کا پیالہ جو ہے وہ فلاں سونار کو مدینہ میں آ کے بیچا ہے. پھر پیالہ کہیں برآمد ہوا، انہوں نے پوچھا کہاں سے ہے، تو انہوں نے پوچھا یہ تو ہمیں فلاں 2 آدمیوں نے بیچا ہے. سونار نے کہا ہوگا کہیں مدینہ میں. اب یہ دونوں یہ وارث دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا اور آ کے عرض کیا یہ تو اس طرح کا پیالہ ہم نے دیکھا ہے، یا پیالہ ہمیں پتہ لگا کہ ان دونوں نے ان کو بیچا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بلایا اور پھر جب ان سے پوچھا ابھی تم نے پیالہ فروخت کیا ہے؟ اب چونکہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا مدعی نے، وارثوں نے بھی انہوں نے پیالہ کیا کیا فروخت کیا، اور گواہ ہے نہیں اب بھی. تو ان سے جب کہا گیا کہ تم لوگوں نے واقعی اس کو پیالہ بیچا ہے، اب وہ انہوں نے ٹونٹا شروع کر دی، نہیں یہ اصل میں ہم نے کیا کیا تھا، وہ پیالہ ہم نے خرید لیا تھا بدیل سے خرید لیا تھا، لیکن ہم نے اس لیے عرض نہیں کیا کیونکہ ہمارے پاس گواہ نہیں تھے. جب گواہ نہیں تھے تو ایسی صورت میں یہ لوگ ہمیں جھوٹا قرار دیتے تھے، اس وجہ سے ہم نے خرید لیا تھا، لیکن ہم نے اس ٹائم پھر بتایا نہیں. اب یہ خریداری کے مدعی ہو گئے اور وارث جو ہے انکار کر رہے ہیں خریدا وریدا نہیں تھا، انہوں نے خریدا ہوتا تو اس کے پیسے ہوتے، پیسے ہیں نہیں، انہوں نے چوری کیا. جب اس طرح کی صورت پیش آئی تو اب ان سے کہا گیا کہ تم اب قسم کھاؤ کہ ان لوگوں نے نہیں خریدا. تو ان کے پاس گواہ نہیں تھے. اب ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. تو پیالہ تو نہیں تھا، چونکہ اس کی جو قیمت تھی وہ پھر ان وارثوں کو کیا کی گئی، واپس کی گئی. تو یہ اس آیت میں ان کا تذکرہ ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی نوبت آ جائے کہ موت تمہاری قریب آنے والی ہے اور تم کسی کو وصیت کرنا چاہ رہے ہو، کسی کو وصی بنا رہے ہو کہ بھئی میری اس طرح وصیت ہے، اس پہ عمل کرنا،
ایسی صورت میں تمہیں چاہیے کہ تم اپنے لوگوں میں سے 2 گواہ بھی کر لو، مسلمانوں میں سے، اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں میں سے 2 گواہ کر لو تاکہ وہ بوقت ضرورت کیا آ جائیں، کام آ جائیں، اور اگر مسلمانوں میں سے نہیں ہے تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور لوگ ہیں تو ان کو بطور گواہ کے کیا کر لو، تم لوگ مقرر کر لو تاکہ وہ وقت ضرورت کیا آ سکے، کام آ سکے۔ تو اس آیت نے ان تینوں آیتوں میں اس خاص حکم کی طرف کیا کیا گیا، اشارہ دیا گیا۔ دیکھیں تھوڑا تھوڑا ہم ترجمہ بھی ساتھ دیکھیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تم آپس میں گواہ بنا لو، گواہ بنا لیا کرو۔ آگے آ رہا ہے کس کو بنا لو، اثنان ذوا عدل منکم، 2 عادل آدمی جو تم میں سے ہو، اگلی لائن میں۔ تو دیکھیں دوبارہ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، شہادت بینکم، تم آپس میں گواہ بنا لیا کرو، بینکم جو تم میں سے ہو، تم گواہ بنا لیا کرو جو تم میں سے ہو، کب، اذا حضر احدکم الموت، جب تم میں سے کسی ایک کے پاس موت آ پہنچے، موت حاضر ہو جائے، مطلب یہ کہ موت کا وقت جب قریب ہو جائے، آثار نظر آنے لگ جائیں، بھی ابھی ایک اندازہ ہے کہ میرا شاید بچنا مشکل ہو، ایسی صورت میں تم کسی آدمی کو گواہ بنا لو، حین الوصیہ، جب تم وصیت کرنے لگو، وصیت کرنے لگے ہو، بھئی میرا مال ہے، میرے مرنے کے بعد اگر میں زندہ نہ رہا تو اس کو اس طریقے سے کیا کر دینا، اس کو دے دینا یا تقسیم کر دینا یا جو بھی ہو، تو تم 2 آدمیوں کو حین الوصیہ، وصیت کے وقت گواہ بنا لیا کرو، بینکم، اپنے لوگوں کو، اثنانی ذوا عدل منکم، کتنے لوگوں کو بنا، اثنین، 2 آدمیوں کو، ذوا عدل منکم، جو تم میں سے عادل بھی، ایسے 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ جو کہ کیا ہوں، عادل، او آخران من غیرکم، لیکن اگر ایسا موقع ہے کہ مثال کے طور پہ یہ گواہ میسر نہیں ہے، اپنے لوگ نہیں ہیں، کہیں اور گئے ہوئے، جس طرح کے بدیل نامی کہیں اور گئے ہوئے تھے، او آخران من غیرکم، یا اس کے علاوہ کسی اور کو گواہ بنا لو، 2 لوگوں کو، او آخران، اگر اپنے لوگ موجود نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، تو کسی اور لوگوں کو تم کیا بنا لو، کم از کم 2 لوگوں کو گواہ بنا لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم نے سفر کیا ہو ملک میں، اگر تم کہیں سفر میں نکلے ہوئے ہو، مسافر ہو، وہاں مسلمان نہیں ہیں، اپنے لوگ نہیں ہیں، ہاں تو وہاں بھی کم از کم جو دوسرے لوگ ہیں اپنے مسلمانوں کے علاوہ، ان کو کیا کر لو، گواہ بنا لو۔ ان انتم ضربتم فی الارض، جب تم زمین میں یا کسی جگہ میں تم نے کیا کیا ہو، سفر کیا ہو، فاصابتکم مصیبت الموت، اور تمہیں موت کی مصیبت پہنچ، موت کا وقت آ جائے، ایسی صورت میں تم 2 آدمیوں کو گواہ بناؤ، اگر تو 2 اپنے آدمی ہیں مسلمانوں میں سے، ان کو بنا لو، اور اگر اپنے مسلمان وہاں موجود نہیں ہیں تو کسی بھی 2 لوگوں کو کیا کر لو، گواہ بناؤ۔ تحبسونہما من بعد الصلاۃ، پھر کھڑا کرو ان دونوں کو نماز کے بعد، فیقسمان باللہ، وہ اللہ کی قسم کھائیں گے، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہو، اگر تمہیں شک ہو جائے کہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں تو پھر ان سے کیا کر لو، قسم لے لو، کہ لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربا، کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، قسم کے عوض میں ہم مال نہیں لیتے، اگرچہ کسی کو ہم سے رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ ہمارا کوئی رشتہ داری کیوں نہ ہو، ولا نکتم شہادت اللہ، اور ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائیں گے بھی نہیں، انا اذا لمن العاصمین، کیونکہ تب ہم بڑے گناہ گار ہو جائیں گے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی گواہی کو کیا کریں گے، چھپا دیں۔ فَإِنْ عُسِرَ، پھر اگر تمہیں پتہ لگ جائے، اس طرح کہ یہاں پتہ لگ گیا تھا کہ ان دونوں آدمیوں نے وہ پیالہ مدینے میں لا کے کیا کر دیا ہے، بیچ دیا کسی کو، فَإِنْ عُسِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا اسْمًا، پھر اگر تمہیں خبر ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات چھپا بیٹھے ہیں، کہ ان دونوں نے سچی بات چھپا دی ہے، حق بات کو دبا دیا ہے، فآخران یقومان مقام، تو اب ان دونوں کی جگہ دوسرے 2 لوگ کھڑے ہوں، فآخران یقومان مقامہما، تو 2 گواہ اور کھڑے ہوں ان کی جگہ، من الذین استحق علیہم الاولیان، کون سے وہ لوگ کہ جن کا حق ان لوگوں نے پہلے دبا دیا تھا، اب وہ لوگ کھڑے ہو جائیں، دعویٰ کر دیں، فیقسمان باللہ، وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے، کہ لشہادتنا احق من شہادتی، کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ سچی ہے، وما اعتدینا، اور ہم نے حد سے تجاوز بھی
نہیں کیا انا اذا لمن الظالمین، کہ اگر ہم حد سے تجاوز کریں گے تو تب ہم بڑے کیا ہو جائیں گے؟ ظالمون۔ ذالک ادنی ان یأتوا بالشہادۃ علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، اس میں امید ہے کہ وہ ادا کریں گے شہادت کو، یعنی گواہی کو ٹھیک ٹھیک ادا کریں گے، او یخافوا، یا وہ ڈریں گے کہ ان ترد ایمان بعد ایمانہم، کہ ان پر قسم الٹی پڑے گی اپنی قسم کے بعد، کہ پہلے انہوں نے قسمیں کھائیں گی، قسمیں کھائیں، اب ان لوگوں کو جب اصل علم کا پتہ ہو گیا تو اب پاسا کیا ہو گیا؟ پلٹ گیا۔ پہلے انہوں نے قسم کھائی تھی جھوٹی، کیونکہ ان کے پاس گواہ نہیں تھی تو انہوں نے قسم کھانی، اب ان کے پاس گواہ آ گئے، انہوں نے پیالہ ہمیں بیچا ہے، اب وہ لوگ انکار کریں تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ دعویٰ کریں، اگر وہ دعویٰ کرنے مثال کے طور پہ کہ نہیں ہم نے یہ کیا کیا تھا، خرید لیا تھا، تو یا تو گواہی لاؤ، اگر گواہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں یہ قسمیں کھائیں گے۔ واتقوا اللہ واسمعوا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 106، 107 اور 108 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہے، کہ جس میں وصیت کے ایک خاص حکم کی طرف اشارہ، بلکہ اس کا حکم بیان فرمائے گا۔ اب وصیت کہتے کسے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں، وصیت کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ مال کی یا کسی چیز کی وصیت کر جائے، کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال کو یوں کر دینا، اس کو وصیت کہتے ہیں۔ مثال پہلے سمجھ لیں، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس نے وصیت آج ہی لکھی ہے، صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک، اور اس نے کہا کہ بھی میرا جتنا بھی مال ہو میرے مرنے کے وقت میرے پاس، تو اس مال میں سے 10 لاکھ روپیہ فلاں مدرسے کو دے دینا، یہ وصیت کر دی۔ اب جب تک یہ زندہ ہے اس ٹائم تک اس کی وصیت پہ عمل نہیں ہو۔ نہ وصیت پہ عمل کب ہوتا ہے؟ جب اس کا انتقال ہو جائے، جب یہ مر جائے، مرنے کے بعد پھر اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، لیکن وہ بھی ایک شرط کے ساتھ۔ وہ کیا شرط ہے؟ کہ اس کی وصیت پر 1/3 کے بقدر عمل ہوگا، اس سے زیادہ عمل نہیں ہوگا، کیونکہ باقی مال ورثہ کا ہے۔ اب اس نے مثال کے طور پہ 10 لاکھ کی وصیت کر دی، اب 2 سال کے بعد، 3 سال کے بعد، 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو انتقال ہونے کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کا مال کتنا ہے۔ اگر تو اس کا مال مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے اس کے پاس موجود ہے، تو 1 کروڑ روپے میں سے 1/3 کتنا بنتا ہے؟ 33 لاکھ، اور اس نے وصیت کتنے کی ہے؟ 10 لاکھ کی، تو بالکل 1/3 میں سے پورا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، اور وہ 10 کے 10 لاکھ مدرسے کو کیا کر دیے جائیں گے؟ دے دیے، اور باقی مال ورثہ میں کیا ہوگا؟ پہلی صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے وصیت 10 لاکھ کی تھی، لیکن جب اس کا انتقال ہوا تو انتقال کے وقت اس کی کل مالیت تھی 30 لاکھ۔ اب 30 لاکھ میں ہم نے دیکھا کہ اس نے وصیت 10 لاکھ کی ہے، اور 10 لاکھ جو ہیں وہ 30 لاکھ کا 1/3 وصیت پہ عمل ہو سکتا ہے، تو لہٰذا یہاں بھی ہم اس کی پوری وصیت پہ عمل کریں گے، اور 10 لاکھ روپے مدرسے کو دے دیں گے، باقی 20 لاکھ جو ہیں وہ ورثہ میں کیا ہوں گے؟ تقسیم ہوں گے۔ 2 صورتیں ہوں گی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اس نے وصیت کی ہے مثال کے طور پہ 10 لاکھ، لیکن جب اس کا انتقال ہوا اس کا مال ٹوٹل ہے 15 لاکھ۔ اب 15 لاکھ اس کا مال ہے، وصیت اس نے کی ہے 10 لاکھ کی، اب اگر 10 لاکھ ہم دے جاتے ہیں یہ تو 2/3 ہے، جب 2/3 ہے تو لہذا اب وصیت پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کیا جائے، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ 1/3 تک ہم عمل کریں گے، اور 1/3 15 لاکھ کا کتنا بنتا ہے؟ 5 لاکھ، لہذا 5 لاکھ تک اس کی وصیت پہ عمل کیا جائے گا، وہ مدرسے کو دے دیں گے، باقی 10 لاکھ ورثہ کا ہے۔ ہاں ورثہ اگر اپنی خوشی سے دینا چاہیں، وہ سارے مالدار ہے، وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے 10 لاکھ ہی مدرسے کو دے دو، باقی 5 لاکھ جو ہے وہ ورثہ کا ہے، اگر وہ خود راضی ہیں ٹھیک ہے، اور اگر وہ راضی نہیں ہیں تو پھر اس وصیت پہ عمل نہیں ہوگا، بلکہ صرف 1/3 کی حد تک اس پہ عمل کیا جائے۔ اور اگر یہ زندگی میں اپنی وصیت سے مکر جاتا ہے، میں نے وصیت کی تھی لہٰذا میں اب اس کے وصیت سے انکار کرتا ہوں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ بھئی میرے مرنے کے بعد 1 لاکھ روپے مدرسے، اب یہ وصیت
کیونکہ جب تک یہ زندہ ہے اس ٹائم تک یہ تبدیلی کر سکتا ہے. ہاں انتقال ہونے کے بعد وصیت پہ عمل ہوگا، اور وصیت پہ عمل بھی کب ہوگا؟ جبکہ 1/3 کے حد تک عمل ہوگا، اس سے زیادہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ باقی مال ورثہ، اب اس بندے کا مال نہیں رہا. خرچ کرنا تھا زندگی میں کرتا، اب مرنے کے بعد اگر اس طرح کا کام کر رہے ہو تو ایسی صورت میں یہ ورثہ کے مال پہ ڈال، تو لہذا ورثہ کے مال میں سے نہیں دیا جائے گا، بلکہ 1/3 کی حد تک وصیت پہ کیا کیا جائے گا؟ عمل کیا. اور اس میں بھی یہ کہ وصیت کے وقت کوئی گواہ بنا لیں، یا کسی کو وصی بنا دیں، یا کسی کو وصی مقرر، گواہ بنانا کوئی ضروری نہیں، وصی کسی کو مقرر کر دیتا ہے میرے مرنے کے بعد تم اس طریقے سے کر دینا، تو ایسے بھی کر سکتے ہیں. اور اگر گواہ بنا دیتا ہے تو اور اچھی بات ہے، بھئی یہ میرے مرنے کے بعد یہ میری اولاد میں یا فلاں میں. اور وصیت میں یہ بھی سمجھ لیں کہ وصیت وارث کے حق میں نہیں ہوتی، وصیت جو ہوگی وہ غیر وارث کے لیے. مثال کے طور پہ ایک انسان کے 3 بیٹے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے مرنے کے بعد جو میرا مال ہوگا پہلے 10 لاکھ اس کو الگ سے دے دینا اور باقی جو حصہ ہے اس میں سے بھی دینی، ایسا نہیں. ایسی صورت میں بھی اس وصیت پہ عمل نہیں. وصیت ہوتی ہے غیر وارث کی، کسی اور کے لیے وصیت کی، مدرسے کے لیے کر دی، کسی انسان کے لیے کر دی، کسی اور کے لیے کر دی جو وارث نہیں بن رہا، تو اس کے حق میں وصیت نافذ ہوگی، وہ بھی کتنی؟ 1/3. اس سے زیادہ وصیت پہ عمل نہیں کیا جاتا. یہ وصیت کے کافی تفصیلی احکامات ہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ اگر کوئی آدمی ایسے جگہ پہ ہے کہ جہاں کوئی اور نہیں ہے، ایسی جگہ پہ جنگل میں ہے، کہیں اور ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ وصیت کر دے اور اس کے ساتھ اپنے لوگوں میں سے کیا کر دے؟ گواہ بھی بنا دے. اگر 2 گواہ ہو جائیں مسلمانوں میں سے تو تب بہت اچھا ہے، اور اگر مسلمانوں میں سے گواہ نہ ملے تو دوسرے لوگوں کو کیا کر سکتا ہے؟ گواہ بنا سکتا ہے، تاکہ وہ وقت ضرورت کے آ سکے، کام آ سکے. تو وصیت کے مسائل ہیں، اس کو آپ فقہ کی کتابوں میں تفصیل سے دیکھ بھی سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں، ساری چیزیں وہاں پہ سمجھ بھی سکتے ہیں. اور اگر اس ضمن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں. باقی یہ ایک خاص واقعے سے متعلق تھی جو کہ آپ کے سامنے عرض کیا گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی کسی ساتھی کا اگر کوئی سوال وغیرہ ہو سبق سے ریلیٹڈ یا کسی اور سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. آپ لوگ اپنا نام مینشن کرتے ہیں. یہ جی السلام علیکم استاد صاحب. جی وعلیکم السلام. استاد صاحب ایسا ہو سکتا تھا کہ ان 2 لوگوں میں سے ایک کو وصیت بتا دی جاتی ہے اور ایک گواہ ہو جاتا ان میں سے؟ ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن چونکہ وہ دونوں، کیونکہ وصی میں یہ ضروری نہیں ہے. ہاں اس میں یہ بات بھی سمجھ لیں، یہ انہوں نے اچھی بات پوچھی، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ وصی دیکھیں، وصی ایک بندہ بھی ہو سکتا ہے اور وصی ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کہیں وصی ایک بنایا جائے، تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک آدمی کو وصی بنا دیتا اور دوسرے کو کیا کر دیتا؟ گواہ بنا دیتا. گواہ اگرچہ 2 ہونے چاہیے لیکن ایک بھی ہو، لیکن یہ تو دونوں ہی ملے ہوئے تھے، بعد میں جو حرکت ہوئی وہ تو خیر ایک واقعہ تھا جو بھی ہوا. لیکن اگر اس واقعے سے ہٹ کے اگر دیکھا جائے تو اگر ایک کو وصی بنا دیا جائے ایک کو گواہ بنا دیا جائے، یہ صورت بھی ممکن ہے، ایسا بھی کر سکتے ہیں. کیونکہ بعض اوقات ہمیں ہوتا ہے کہ 2 وصی بنانے پڑتے ہیں. بعض اوقات ہمیں یوں لگتا ہے جیسے فقہ کی کتاب پڑھیں گے نا ہم، کہ ہمیں زیادہ وصی بنانے پڑتے ہیں تاکہ وصی بھی جو فیصلہ کریں ایک سے زیادہ ہوں تو وہ مل کے فیصلے. مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے چھوٹے بچے ہیں اور مال و جائیداد ماشاءاللہ اچھی خاصی دولت ہے. اب اس کا انتقال ہونے لگا، اس نے کسی کو وصی بنا دیا. اب وہ دیکھتے ہیں یار اگر میں ایک بندے کو وصی بنا دوں گا پتہ نہیں یہ صحیح فیصلہ کرے میرے بچوں کے بارے میں، پتہ چلے یہ مال بیچ دے، کیونکہ بچوں کو تو مال تب دینا جب بچہ بڑا ہو جائے، بالغ ہو جائے، سمجھدار ہو جائے. جب تک یہ مال خرچ کرے گا بچوں میں، اور پتہ چلے ہم نے اس کو وصی بنا دیا، اندھا دھن اپنے اوپر بھی لگا رہا ہے، بچوں کے اوپر بھی لگا رہا ہے، ادھر ادھر بھی لگا رہا ہے، بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے، سارا ستیاناش کر دیا. ایسی صورت میں پھر ضرورت پڑتی ہے کہ 2 وصی بنائیں، 3 وصی بنائیں، کہ جو بھی چیز انہوں نے بیچنی ہے، جو بھی خریدنی ہے، آپس میں مشورہ کریں گے آئے بچوں کے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. ہاں بہتر ہے تو پھر اس صورت میں اس کو بیچنا چاہیں بیچ دیں، کچھ اور کرنا چاہیں کریں. جب بچے بڑے ہو جائیں ان کے ہینڈ اوور کر دیے. ایسی صورت میں کئی دفعہ ہمیں زیادہ وصی بنانے پڑتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ایک بھی بنا دیا ہے تب یہ سارے ہیں. لیکن گواہ جو ہیں وہ کم سے کم 2 ہونے چاہیے تاکہ کوئی ایک گواہی اگر ایک بندے کو یاد نہیں رہتی دوسرا بندہ دے دے. لیکن گواہ بھی اگر ایک بھی ہو جائے تو یہ صورت بھی وہاں ممکن تھی کہ ایک کو
وصی بنا دیتے اور ایک کو کیا کر دیتے گواہ بنا دیتے. ایسا بھی کر سکتے. یہ تو اور استاد کوئی صاحب آپ نے تو کہا کہ وصیت جو ہے، آپ نے کہا کہ وصیت جو ہے وہ غیر وصی میں ہوتی ہے، تو وہ تو صرف ایک سامان کی لسٹ تھی کہ کیا کیا سامان اس میں ہے، تو وہ دونوں تو گواہ بھی ہو سکتے تھے کیونکہ وہ سارا سامان تو وارثوں کا تھا. ہاں لیکن یہ وصیت کی تھی ان کو نا، وصیت کی تھی کہ یہ میرا مال. وصیت کسے کہتے ہیں کہ ہم اپنا کوئی پیغام کسی دوسرے تک پہنچانا چاہیں. تو یہاں یہ والی وصیت نہیں تھی کہ مرنے کے بعد دے دینا. اچھا اچھا. اور یہاں بات سمجھنے میں نے جی کہا جی تھا جی. کہ وصیت جو ہے وہ غیر وارث کے لیے کی جا سکتی، وہ الگ حکم. اور یہ جو مسئلہ ہے یہ الگ تھا. انہوں نے تو صرف ایک کہا تھا نا کہ یہ میرا مال وہاں تک پہنچا دینا، ایک وصیت کی. تو یہ کوئی یعنی یہاں کوئی اور نہیں تھا جو اس کو صحیح. گواہ بناتے ایسا کرتے. اب وہ تو اس نے ایک راز کے لیے اپنی لسٹ وہاں بیچ میں رکھ دی تھی، ورنہ ان کو یہ تو نہیں کہ یہ میری لسٹ ہے تم دونوں گواہ بن جاؤ. پتہ چل رہا سارا مال ہی کیا کرتے تھے غائب کرتے تھے. یہ وصیت کے احکام سے پہلے ایک اس نے خود ہی طریقہ اپنایا تھا کہ ان دونوں کو وصیت کر دی یار میرا مال وہاں تک کیا کر دینا پہنچا دیں. تو یہ الگ ایک خاص واقعہ تھا. اس میں وصیت کا کوئی وہ والا حکم نہیں ہے جو الگ سے فقہ کی کتابوں میں کیا ہے مذکور ہے جی کہ مرنے کے بعد جو ورثہ کے لیے وصیت کی جاتی ہے یا کسی اور کے لیے وصیت کی جاتی ہے وہ الگ چیز ہے، اس کا حکم الگ ہے. یہ بھی ایک صورت تھی اس لیے جی اس جی. کو اور ایک بات اور پوچھنی تھی استاد صاحب. جی ایک بات اور پوچھنی تھی، کیا وصیت مال کے علاوہ بھی کسی اور چیز میں کی جا سکتی ہے؟ مطلب جائیداد کے علاوہ کسی اور چیز کی وصیت کر دی جائے. مثلا مثلاً بعض نصیحتیں لوگ کر جاتے ہیں، مختلف نصیحتیں جیسے حضرت لقمان نے کی تھی اپنے بیٹے کو نصیحتیں، کیا وہ بھی جی وصیت تھی ان کی؟ وہ پھر اس کو نصیحت کہتے ہیں اس کو ہاں نصیحت کہہ لیں یا اس کو بھی وصیت کہتے ہیں. ویسے اس کو نصیحت کہتے ہیں کہ یہ بیٹا یہ نہیں کرنا یہ نہیں کرنا. لیکن شریعت کی اصطلاح میں فقہ کی اصطلاح میں وصیت اسے کہتے ہیں جو اپنے جی مال کی یا اپنی کسی بھی جائیداد کی صحیح. کسی اور کے لیے مرنے کے بعد کوئی کر دیا جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ کام یوں کر دینا، میرے مرنے کے بعد کنواں کھود دینا مثال کے طور پہ، میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے ایک مسجد بنا دینا، مرنے کے بعد بھی میرا مال اتنا صدقہ خیرات کر دینا. یہ ساری وصیت کے حکم میں آتی صحیح. جزاک اللہ خیر. ہے. جزاک. اور بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ بھی پوچھ سکتے ہیں. ابھی ہے ہمارے پاس 3-4 منٹ. باقی جو بھی سوال پوچھ رہی تھی تو انہوں نے اپنی اٹینڈنس مینشن کر دی تھی، نام اپنا ٹیکس کر دیا آپ نے؟ استاد صاحب مجھے ہاں اسکائپ یوز کرنا تھوڑا مشکل لگتا ہے. وہ زوم تو آسانی سے ہو جاتا ہے لیکن اسکائپ پہ مجھے اکثر میرا کیمرہ بھی کھل جاتا ہے. مجھے مطلب اسکائپ پہ تھوڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو بلا وجہ اٹینڈنس بھی اس میں شو نہیں کی نا، کہ وہ کہیں کچھ کیمرہ وغیرہ کھل جائے یا کچھ. اچھا مجھے آپ کا نام؟ اسکائپ یوز جی شازیہ جنید نام ہے میرا. ٹھیک ہے بس آپ کے اٹینڈنس میں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، نہیں تو پھر اپنی کلاس کو ہم اینڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کوئی سوال تو نہیں کسی کا؟ ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا آپ حضرات، اور کوشش کریں جتنی آیات ہوتی ہیں نا ان کو تھوڑا تھوڑا نوٹ کرتے رہیں، پھر یہ آخر میں ہمارے انشاءاللہ کام آ جائے گا. باقی خود کوشش کریں، خود بھی ان چیزوں پہ عمل کریں، کیونکہ ایک تو ہوتا ہے نا پوری قرآن کی تفسیر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. یہ خاص آیت ہے، پھر جو کوئی آیت آتی ہے اس کے مطابق جو مسائل وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ سے ڈسکس کر دیے جاتے ہیں. الگ الگ ٹاپک بعض کا ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.